استعمال کیے وہ سنو. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تیری پکار سن رہا ہوں اور تیری پکار کو قبول کیا، اور میں اسے ہمیشہ شیطان سے اور شیطانی حرکتوں سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھوں گا، اور اس کی اولاد کو بھی اپنی پناہ میں رکھوں گا. اب جب حضرت حنا پیٹ سے تھی، حضرت زکریا کی سالی پیٹ سے تھی، تب بھی ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو چکا تھا. جب پیٹ سے تھی تبھی ان کے شوہر حضرت مریم کے پتا کا انتقال ان کے ماں کے پیٹ میں ہونے کے وقت ہی ہو چکا تھا. تو پہلے سے تو وہ یتیم ہو گئی، اب ماں کا پردہ بھی اٹھ گیا. کچھ پل دنیا میں رہی اور اس کے بعد ماں کا پردہ بھی اور ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا اور دعا قبول کی تھی، انبتها نباتا حسنا. اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اسے اپنی پناہ میں رکھتا ہوں اور اس کی پرورش اچھی طرح کروں گا. اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے. اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ لوگ بور ہو رہے ہیں قصے سے، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ تو قریب آتی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اس دعا کا بدلہ اور اس دعا کی قبولی کس انداز میں کی کہ وہ بندی کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور باپ بھی دنیا سے چلا گیا. بچی صرف ایک رہی. اب پالنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اللہ نے دعا جو قبول کی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اسے کس کی پرورش میں دیا. اللہ نے قبول تو کیا تھا کہ میں اسے پالوں گا. اللہ تو پالنے سے پاک. اللہ تو بندوں کو، ویسے تو پوری دنیا کو اللہ ہی پالتا ہے، لیکن بظاہر پالنے کے لیے کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا، کوئی انسان تو پالنے کے لیے ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے کہا، فرمایا قرآن مجید میں کفلھا زکریا، میں نے اس بندی کو مریم کو کس کی پرورش میں دیا؟ زکریا کی پرورش میں دیا. اب حضرت زکریا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے ماتا تھے، خالو تھے. ماتا، وہی خالو آپ عام بھاشا میں بولتے ہیں، خالو تھے، ٹھیک ہے نا. اب ماتا کی پرورش دیا حضرت مریم کو، اس کا ذکر بھی آیا ہے. پھر جب پرورش میں دیا تو وہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے حضرت مریم کے لیے، ان کی پرورش کے لیے ایک جھوپڑی بنا دی. کیا بنا دی؟ جھوپڑی. اور اس کٹیا میں قریب میں پہرا لگا دیا. کٹیا کے قریب میں پہرا لگا دیا، کیونکہ انہیں پرورش کے لیے کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا. اللہ رب العزت نے پرورش کے لیے کہا تھا. اب انہوں نے اللہ کے حکم سے جھوپڑی بنا دی، اس کے قریب میں پہرا لگا دیا، اور کبھی اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. جاتے تو خود پوچھ تاچھ کے لیے جاتے، کبھی کوئی جاتا آتا نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ مرتبہ ولایت کو سمجھانے کے لیے جو میں نے یہ آیت پڑھی، اسی وہ آیت اور جو مقصد میرا بتانے کا اس آیت پڑھ کر وہ آپ سمجھانے کا اور پوائنٹ کی بات اب آئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی، کلما کا معنی جب بھی، داخل ہوتے زکریا محراب میں، وہ کٹیا جو بنا رکھی تھی اس میں زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے، جب بھی اس میں آتے، جب بھی اس میں دیکھنے کے لیے آتے، اور کوئی تو نہیں آ سکتا. علماء نے قرآن میں اس کا ذکر محراب سے آیا ہے، اور ائمہ تفسیر نے اس محراب کو کیا نام دیا؟ محراب مریم. کیا نام کیا دیا؟ محراب مریم. اب لوگ عام طور پہ اور عموماً ہم اس محراب کو دنیا میں آج کیا کہتے ہیں؟ خانقاہ. کیا کہتے ہیں؟ خانقاہ. خانقاہ میں جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے اور اس بندی سے ملنے آتے
وجد عندہا رزقا، تو پاتے اس بندی کے پاس، اس کٹیا میں کیا پاتے؟ رزق پاتے۔ اب رزق کی تفصیل جو بات ہے اور جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ نقطہ آپ سنیے گا۔ رزق پاتے، رزق کا معنی تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت کو رزق کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے رزق کو بیان کرنے کا؟ جب بندے کی پرورش میں دیا ہے تو پالنے کے لیے رزق تو بندہ خود کھلائے گا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کھانا بھیجا بھی کرتے تھے اور خالی برتن لے بھی جایا کرتے تھے۔ جو مقصد ہے رزق کا وہ کیا ہے آخر؟ مولا سمجھا تو صحیح۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اور ائمہ نے اللہ رب العزت کی اس بات کو سمجھانے کے لیے ائمہ تفسیر نے یوں بیان کیا ہے کہ جو رزق یہاں سے مراد ہے اور رزق کا مطلب وہ رزق نہیں جو تم سمجھتے ہو عام طور پر دال روٹی، وہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بے موسم کے پھل اور بے موسم کا کھانا بے موسم میں آ جاتا ہے۔ جس چیز کا موسم نہیں ہوتا وہ چیز اس موسم میں جس کا وہ موسم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ابھی آلو کا موسم ہے نا، اگر یہی آلو گرمیوں میں مل جائے تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے اور اس کی قیمت بھی 2 گنا ہو جائے گی۔ ابھی سردیوں کا موسم ہے، ابھی آم نہیں ملے گا، اگر ابھی آم مل جائے تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو وہ بتانا مقصد ہے اللہ رب العزت کو کہ بے موسم پھل اس کٹیا میں اور اس اللہ کی بندی کے خیمے میں اور اس اللہ کی بندی کے جھوپڑی میں پڑے حضرت زکریا دیکھتے تھے۔ جب بھی جاتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام، جب بھی کا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی داخل ہوتے اس جھوپڑی میں تو کیا پاتے؟ بے موسم پھل پاتے۔ اور ایک تفسیر میں تو آیا ہے، ایک تفسیر میں تو یوں آیا ہے کہ پکوان آتے تھے، پکوان آسمان سے کیا آتے تھے؟ اب کتابوں میں جو پکوان کا ذکر کیا ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے خیال بھی کیا تو میرے منہ سے پانی آ رہا ہے، تو آپ کے لیے تو نہیں بننا، خالی ہو جائیں گے سب۔ تو پکوان آتے تھے، اتنا سمجھ لو کہ پکوان، تو پکوان آتے تھے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں جو نقطہ وہ اسی طرح بن رہا ہوں۔ پھر جب دیکھ کے بار بار کہ بے موسم پھل، تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا اس بندی سے، قال یا مریم، کیا کہا؟ قال یا مریم، اللہ نے فرمایا، اس کا ذکر کس انداز میں پوچھا، اے مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل تیری کٹیا میں کہاں سے آئے؟ تیری کٹیا کو میں آتا ہوں تو کھولتا ہوں، میں جاتا ہوں تو بند کر دیتا ہوں، تیرا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، اور اس شہر میں جہاں تو رہتی ہے، اس جگہ میں جہاں تو رہتی ہے وہاں یہ چیزیں تو نہیں ملتی ہے، تو پھر یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ زکریا علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت مریم نے جواب دیا، قال هو من عند اللہ، کیا جواب دیا؟ بندی نے کہا وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہنالک دعا زکریا، اب آپ نے پورا قصہ سنا، اب جو بات سمجھانی ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام وہ اللہ کے نبی، ان کی بیوی حضرت مریم کی ماسی تھی، اور حضرت مریم کی ماں حضرت زکریا کی بیوی تھی۔ دونوں بہنوں کے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت زکریا کی ماں حضرت زکریا کی بیوی کی عمر 70 سال ہو گئی تھی۔ حضرت حنا جو حضرت زکریا کی سالی تھی، رشتہ تھوڑا سمجھنے میں پریشانی ہوگی لیکن غور کیجیے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور حضرت حنا کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت حنا نے دعا مانگی تو یہ اولاد مریم ملی، لیکن حضرت زکریا کو وہ اولاد نہیں مل رہی تھی۔ جب حضرت زکریا نے اس جھوپڑی میں اور اس کٹیا میں دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ان کی قسمت نے پھر آواز دی کہ زکریا، اے زکریا، اور ان کی نبوت بول اٹھی، اے زکریا
وہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تیری بیوی جو بانج بھی ہے اور 70 سال کی ہے، اسے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو جو زکریا علیہ السلام نے وہ دیکھا کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں، میری بیوی جو 54 یا 55 سال اولاد ہونے کی ایوریج ایج ہے، 54 یا 55 سال کے بعد عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہے، بائی چانس کسی کو ہو جائے اس میں اللہ کی الگ مرضی، لیکن 54 یا 55 سال کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، تو حضرت زکریا نے اپنی اولاد ہونے کے لیے دعا کی۔ کہاں سے دعا کی؟ اب وہ ذکر سمجھانا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، اب اس کٹیا میں جب پوچھا یہ کہاں سے آیا، کہا اللہ کے دربار سے آیا، تو اسی کٹیا میں کھڑے ہو کر، اسی کٹیا میں اور اسی جھوپڑی میں کھڑے ہو کر وہیں سے دعا مانگی، اے پالنہار اور سارے جہان کے پالنے والے، تو بے موسم رزق دے رہا ہے، میری بیوی جو 70 سال کی ہے، جو بانج ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، مولا تیرا کرم تو ہر کسی پہ برستا ہے، تیری مہربانیاں تو ہر کسی پہ برستی ہے، میں مانگ رہا ہوں جس نبی کے صدقے تو نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نبی کے صدقے تو نے یہ کائنات بنائی ہے، مولا اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں تو میری دعا کو سن لے، اور مولا تو میری دعا کو قبول کر لے اور مجھے ایک اولاد دے دے، ایک اولاد دے دے۔ اب اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں، اللہ رب العزت نے ہنالک کا معنی ہے وہاں سے، کیا ہنالک کا معنی ہے وہاں سے دعا کی، کس نے؟ زکریا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب اس کٹیا میں کھڑے ہو کر، آیت کا ترجمہ، جب اس کٹیا میں کھڑے ہو کر، اس جھوپڑی میں کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب اللہ رب العزت نے سنی اور سننے کی وجہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، میرا بندہ نبی میرے ولی کے دربار میں آ کر مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کو نہ دیکھا، اللہ رب العزت نے ولایت کی جگہ کو دیکھا کہ وہ جگہ کہاں کی ہے، میرا نبی کھڑا ہو کر کہاں سے مانگ رہا ہے۔ بس اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی اور اس دعا کو قبول کر لیا، اور دنیا کو سبق دیا کہ لوگوں، جب دنیا میں تمہیں پریشانی آ جائے اور دنیا میں تم بے حال ہو جاؤ تو نراش مت ہونا، میرے ولیوں کے دربار میں چلے آنا، خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں چلے آنا، نظام الدین اولیاء کے دربار میں چلے جانا، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے دربار میں چلے آنا، وہاں سے کھڑے ہو کر تم مجھے پکارو گے تو میں میرے محبوب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ دربار کس کا تھا؟ ولی کا تھا۔ کس کا تھا؟ ولی کا تھا۔ پکار کون رہا ہے؟ نبی کا مقصد ہوتا ہے طریقے لانا اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے دنیا کو ہزاروں طریقے دیے، ہزاروں سنتیں دی، ہزاروں ادائیں دی، لیکن اللہ کو اتنی ادا کوئی پسند نہیں آئی جتنی یہ ادا پسند آئی۔ جتنی یہ ادا پسند آئی اتنی اور کوئی ادا پسند نہیں آئی۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت زکریا کا تفصیلاً قصہ یہی بیان کیا ہے، یہی تفصیلاً قصہ بیان کیا ہے، اور جگہ نام تو ضرور آئے ہیں لیکن اتنی تفصیل نہیں کی ہے جتنی اس واقعے کے لیے اللہ رب العزت نے تفصیل فرمائی ہے۔ اور آگے بہت لمبا یہ قصہ۔ اب بتانا یہ ہے کہ جو ولیوں کے دربار میں آئے گا اس کی مراد پوری ہوگی۔ وہ نبی، اس نبی کا ذکر اللہ ولی کے دربار میں کھڑے ہونے سے اس کی دعا کو بھی سن رہا ہے۔ 70 سال سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے انہیں اولاد دی، اور آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اولاد ایسی دی کہ خود اس کا نام رکھا، اس اولاد کا نام میں نے خود رکھا۔ تو ولیوں کے دربار میں اور ان کے دربار سے مانگنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے صدقے میں سنتا ہے، اور ان کی پکار ان کے دربار میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کبھی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو جائے۔ اور آج کل جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں تو ایسی دعائیں تھوڑی نہ مانگتے ہیں، ایسی دعائیں نہیں مانگتے۔ آج کل جاتے ہیں تو نیت میں کھوٹ ہوگی، اور زیادہ دعا تو اولاد کی نہیں، پئی ہو رہی دعا کرتے ہیں، پیسوں کے لیے اور مال و دولت کے لیے،
اور اگر مال و دولت کے بھی لیے کرو تو بھی اللہ کے ولیوں کے دربار میں جا کے کرو گے تو اللہ ضرور سنے گا، لیکن دل کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ سب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کی بات ولی کے دربار میں کھڑے ہونے سے سنی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ دیکھو لوگو میرا نبی یہاں سے پکار رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے مرتبے قیامت میں بھی الگ ہیں، دنیا میں بھی الگ ہیں، اور انداز اگر سوچنے والا سوچ جائے تو ان کے مرتبوں کو تو کبھی طے نہیں مل پاتی، اور جتنے ہم گہرائی میں جائیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے مرتبے کی پہنچ کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ولی اللہ کو آپ نے سمجھا اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت بیٹھی رہتی ہے اور جن کی لگن ہمیشہ اللہ سے لگی رہتی ہے، اس ولی اللہ کے دربار میں جانے سے نہ کوئی دعا رد ہوتی ہے، ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کی طرف آ جاؤ، غوث اعظم کون ہے؟ ولایت کو میں نے سمجھا دیا، ولایت کا مرتبہ کیا ہے؟ غوث اعظم کے آیات پر آ جائے گی۔ غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے آج آپ ہی کے ذریعے سے کسی بندے کو ولایت ملنی ہوتی ہے تو ملتی ہے، اگر آپ راضی نہ ہو تو کسی کو ولایت۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب غوث الورا میں نقل کی ہے اور اس میں حوالے بھی دیے ہیں کہ جب تک غوث اعظم کی راضی نہ ہو تب تک کسی بندے کو ولایت نہیں مل سکتی ہے۔ جب غوث اعظم کی مہر لگ جاتی ہے تو غوث اعظم کے قدموں کی مہر اس ولی کے